बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बी माय गेस्ट के साथ आपका मेज़बान शुजा हुमायूं आपकी खिदमत में हाजिर है। अदाकार मुआशरे का एक अक्स होता है जो कि मुआशरे की अक्कासी करता है, एक रिफ्लेक्शन होता है मुआशरे की, यानी जो कुछ आप उसे प्रोवाइड करते हैं अदाकार वही परफॉर्म करके आपको दिखाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद अदाकारी करना आसान काम है, जबकि ये आसान काम है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत छोटी सी उम्र में अदाकारी के शोबे से वाबस्ता होते हैं और जुनून की हद तक मेहनत करते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी कामयाबी का लोहा मनवाते हैं। और वही लोग हमारे लिए पाकिस्तान का सरमाया बनते हैं, जिन्हें आप हकीकी अदाकार भी कह सकते हैं। आज इसी मौजू से, इसी उन्वान पे रहते हुए आज के जो मेरे गेस्ट हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहां से उनका तारफ शुरू करूं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री को एक ऑक्सीजन की तरह संभाला है, सांस दी। एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर, फिल्म अदाकार, एक ड्रामा एक्टर, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर, एक बहुत अच्छे राइटर। यकीनन आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि आज ऐसी भी शख्सियत है जिसके बारे में शुजा भाई इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ बनती है, क्योंकि आज के जो मेहमान हैं उनकी ज़िंदगी का तजर्बा इतना है कि शायद मेरा तजर्बा और मेरी उम्र कम पड़ जाए। आए एक बहुत नामवर अदाकार से आपको मुतारफ़ करवाता हूँ। ये वो अदाकार है कि शायद जो हमारे बुज़ुर्ग, जो माएँ बहनें 1960 1980 उस दौर की फिल्म्स देखा करते थे, ड्रामास देखा करते थे, या जो 90 की दहाई तक जो ड्रामास चले हैं वो देखा करते, तो वो इस फेस को बखूबी लाइक करेंगे। मेरी मुराद है। स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ जनाब लतीफ़ शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शुजा हुमायूं, क्या हाल हैं आपके? मैं हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप 2 घंटे का लंबा तवील सफ़र करके अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल के हमारे पास आज तशरीफ़ लाए। मैं दिल से आपका मशकूर हूँ और बहुत सी दुआएं आपके लिए। सबसे पहले ये बताएं सर, इतना लंबा सफ़र किया, हालात तो आपके सामने इस्लामाबाद के, तो सफ़र में कोई दिक्कत पेश तो नहीं आई? हाँ, आज तो बड़ी खुल के बातें होंगी शुजा। और मैं सबसे पहले तो लाइफ प्लस ये जो टीवी है, मैं ख़ुद भी इसको वॉच करता रहता हूँ। और मतलब कोई टाइम जो है वो टाई अप नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज मैं जब घर से चला तो मैं तुम्हारा चेहरा जो है ना वो मेरे सामने घूम रहा था। और मतलब वो ऑडिशन भी मेरी नज़र से गुज़र रहा था कि जब मैंने देखा कि एक वर्सटाइल आर्टिस्ट मेरे सामने ऑडिशन दे रहा है, और मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि इस बच्चे को काम क्यों नहीं मिल रहा। उस वक्त काम का बड़ा दौर दौरा था। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन शुजा, जो तुम्हारी हिम्मत और हौसला मैंने उस वक्त देखा था, वो आज भी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, और जो तुम्हारा टॉकिंग पावर है, मैं उससे थोड़ा सा वो हूँ कि तुम्हारे पास अल्फाज भी हैं, तुम्हें बोलना भी आता है। और हम तो टेक्निकल लोग हैं यार, और हम तो स्क्रिप्ट देख कर पढ़ते हैं। हमारा पता नहीं कैसा आज इम्तहान होगा, मैं उसमें पास होता हूँ या नहीं होता हूँ। तो बात हो रही थी, जब मैं घर से चला, आजकल पाकिस्तान में शोबिज़ तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। बहरहाल ये एक इम्तहान कह लीजिए, हम इस इम्तहान से हर वक्त गुज़रे हैं, हर दौर से गुज़रे हैं। और मैंने कोई 5 दहाई अपनी गुजारी हैं, वो आज मैं मुख्तसरन में आपसे बात करूँगा। 5 दहाइयाँ फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं मैंने। अल्लाह। और यकीनन आज तक मैं मतलब फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूँ और खादिम की हैसियत से काम कर रहा हूँ। क्या बात।
اور میں نے فلم انڈسٹری کو اپنے بیٹے سے روشناس کرایا، اور شایان لطیف شیخ جو کہ فلموں کا ٹاپ موسٹ سینماٹوگرافر ہے، جی جی بالکل ماشاء اللہ. ریسنٹلی ابھی اس کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ چلی تھی، بڑی پوری دنیا میں سپر ہٹ ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تجربہ تو بہت حاصل کر لیا پریکٹیکلی طور پہ. تو آج میں جب آ رہا تھا تو پاکستان کے جو حالات ہیں، آپ سے جو میرا ٹائم طے تھا اس میں کوئی 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچا ہوں. ایسے ہی ہے سر. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ٹریفک. آج کل یہ جو ٹریفک بلاک ہو رہے ہیں، یہ پتہ ہے شجا کیا یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے سینئرز نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی ملک کا نظام اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کا جو ٹریفک قوانین ہیں آپ اس کو دیکھ لیں. اگر روڈ کے اوپر ٹریفک سگنلز ہیں، بریکنگ اور یہ سارا سلسلہ سب ٹھیک چل رہا ہے، رواں دواں ہے، تو سمجھو کہ اس ملک کا معاشی نظام بھی، ترقی کا زینہ بھی سب ٹھیک چل رہا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ٹریفک کا نظام اتنا گندا ہو چکا ہے. مطلب ہم اسی امید کے سہارے روڈوں پر آ جاتے ہیں اور ٹائم سے مطلب کہنے کا کہ یار آدھا گھنٹہ جو ہوتا ہے نا، ہم وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. اچھا یہ میرا ایکسپیرینس ہے. تو وہ 5 منٹ نہیں ہوتے ہیں یار، 20 منٹ کا راستہ ہے تو آپ 5 منٹ میں کیسے پہنچ جائیں گے؟ تو میں اپنے بھائیوں کو یہی کہتا ہوں، میپ کے ذریعے چھوٹا بڑا کام. ہاں نہیں، میپ بھی بتا رہا ہے، وہ سب ٹھیک بتا رہا ہے جی جی کہ 20 منٹ لگیں گے، 25 منٹ لگیں گے. وہ تو آج کل یہ بھی بتا رہا ہے کہ یار وہ بلاک ہے، روڈ بلاک ہے. تو یہ سسٹم بہت زبردست، مطلب اس میں بڑی ترقی کی ہے. خیر سر، سیٹلائٹ یہ جو ہمارے ملک کا نظام ہے کرنٹلی، جو بلاکیج لگی وہ تو لگی رہے گی. میرے لیے اس وقت آپ اتنے قیمتی ہے کہ آپ ایک ایک لمحہ، آپ کی یادیں جو میرا تجربہ بھی بنے گی اور میں وہ سننا چاہوں. سر مجھے یہ بتائیے گا، بہت سے آج کل کے لوگ ہیں جو ہماری ینگ جنریشن جی شوبز میں آنا چاہتے ہیں، شوق ہوتا ہے اداکاری کریں، شاید اس کام کو کوئی پارٹ ٹائم سمجھتے کہ پتہ نہیں یار ہم جو ہے وہ ایک کام کرتے صبح جاب کر لیتے، شام کو ٹائم ملے گا سوچا شوبز بھی کر لیتے. اتنا آسان کام نہیں ہے یہ. آپ نے اپنی لائف کے اندر جب اس فیلڈ کے اندر قدم رکھا تو پہلا موقع کب ملا اور کیسے ملا؟ یار وہ وقت جو تھا نا، میں حیدرآباد ریڈیو سے میرا تعلق رہا ہے. میں 2 مرتبہ آڈیشن دینے گیا. یہ کس سن کی بات ہے سر؟ یہ سمجھ لیں آپ کہ 73 74، یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. پیدا بھی نہیں ہوا تھا. جی، ہر 3 مہینے کے بعد ریڈیو پاکستان میں آڈیشن ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ پی ٹی وی میں بھی آڈیشنز ہوتے تھے. اچھا وہ دور ایسا تھا کہ پی ٹی وی تھا صرف، اور ان کی ویلیو بھی بہت تھی. جی ایسی یعنی کہ ان کا نائب قاصد جو ہوتا تھا نا، ہم ان کو پروڈیوسر جانتے تھے کہ یار یہ مطلب اس کی ویلیو ہے، اس کی ورتھ ہے. اچھا مینرز، ایٹیکیٹ اتنے زیادہ تھے کہ ایک خوف طاری رہتا تھا. مطلب ہمارے ہاتھ بھی مطلب کپ کپا رہے ہوتے تھے، اور بخار کی کیفیت ہوتی تھی، ریجیکٹ نہ ہو جائے. ہاں تو وہ ریڈیو پر جب میرا آڈیشن ہوا تو ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ کچھ تھوڑا سا یہ امید ہوئی. اور انٹرویو لینے والے پتہ ہے کون تھے؟ زیڈ بخاری صاحب. یعنی کہ وہ ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان تھے، اور وہ کراچی سے اسپیشلی آیا کرتے تھے آڈیشن کے حوالے سے، وہ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. اب جب میں مائک پہ گیا ہوں تو مجھے پیپر دے دیا گیا کہ یہ پڑھیں. اب وہ پیپر بھی اسی وقت دیا جاتا تھا. یعنی کہ ایجوکیشن کے اعتبار سے مطلب ہمیں ٹھیک پڑھنا چاہیے. تو وہ پڑھتے پڑھتے جو ہے نا ہماری آواز بڑی کپ کپاتی تھی. یعنی کہ وہ ماحول، وہ جو لوگ اور ان کا جو اسٹائل، ایک تو وہ بہت بھاری آواز. یہ پتہ ہے یہ میں کن کا نام لے رہا ہوں؟ یہ محمد علی صاحب کے استادوں میں تھے. اور مصطفیٰ قریشی صاحب جو ہیں اس وقت وہ ریڈیو پروڈیوسر ہوا کرتے تھے. تو لیکن ہم تو بھائی پرچی ملتی تھی، ہم اندر جاتے تھے. ایک پرچی بھی جو ہے نا A4 سائز کا جو پیپر ہوتا ہے، اس کے 4 ٹکڑے کر کے وہ ایک ٹکڑا ہمیں ملتا تھا. تو بہرحال شوق تھا انتہا کی حد تک.
اور کوئی اور ذریعہ تو تھا ہی نہیں. تو وہ بہرحال تیسری مرتبہ مجھے پاس کر دیا گیا ریڈیو سے. ریڈیو, حیدرآباد ریڈیو. واہ. جب پاس ہوئے تو یہ سمجھیے کہ میں پرائمری پاس ہوا ایکٹنگ کے حوالے سے. ایک وہ پاگل کے ڈائلاگ تھے, وہ پاگل کے ڈائلاگ جو ہیں وہ تھوڑا سا میری مطلب مدد بھی ہوئی. بہرحال وہ پھر ہم پاکستان ٹیلی ویژن کراچی جو ہے پھر جانے کا ایک ہمیں حوصلہ ہوا. تو حیدرآباد سے فرید نواز بلوچ صاحب جو اس وقت پی ٹی وی میں بڑا کام کر رہے تھے, منظور قریشی صاحب وہ نئے نئے پروڈیوسر بنے تھے جبکہ وہ ایکٹر بھی تھے. وہ کرن کہانی, یہ دور بلیک اینڈ وائٹ دور کی میں بات کر رہا ہوں, آخری چٹان, کرن کہانی اور جناب تعبیر, یہ ڈرامے وہاں پہ کاسٹیوم ڈرامے ہوا کرتے تھے. تو ایک مٹیاری سے ہمارے یار محمد شاہ صاحب آتے تھے, ایک شاہ صاحب تھے. اچھا حیدرآباد سے ہمارے کافی آرٹسٹ جو ہیں نا, میں سندھی آرٹسٹوں کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ناٹک سبھا جو ہے نا وہ بہت زبردست طریقے سے سندھ کی بیک گراؤنڈ پہ چل رہا تھا بلیک اینڈ وائٹ دور کی اس میں. تو گئے جی ہم کراچی پہنچے تو عبدالحق ابڑو جو ہیں, ابڑو, جی ہاں ابڑو صاحب, تو کچیری ایک پروگرام ہوتا تھا حیدرآباد ریڈیو پہ شام کے وقت, تو وہ کچیری ہوتی تھی. تو اس میں بہت وہ محمد صالح صاحب ہوتے تھے, عبدالحق ابڑو صاحب ہوتے تھے. تو ان سے جب دوستانہ ہوا تو وہ پھر ہمیں کراچی ٹیلی ویژن لے کر گئے. کراچی ٹیلی ویژن پہ جناب شجاع صاحب, میں آپ کو کیا بتاؤں, وہاں پہ ایک لمبی لائن ہوتی تھی. بہرحال مختصر یہ کہ جب ہم نے اندر جا کر مطلب دیکھا, ماحول دیکھا, تو وہاں پہ بڑے بڑے آرٹسٹ دیکھ کے تو بڑی خوشی ہوتی تھی. آپ کو لگا ٹریک پہ آ گئے ہم؟ ہاں, نہیں ٹریک وہ تو ہمیں بہت دور لگ رہا تھا, منزل جو ہے, لیکن ایک جذبہ تھا نا, آگے بڑھنے کا شوق تھا. اور پھر یہ سمجھیں کہ پھر کچھ اور نہیں سوچتے تھے ہم, جبکہ میں اس وقت ایک ٹاپ موسٹ فوٹوگرافر تھا. یعنی کہ جب یہ کام شروع ہوا تو 13 سال کی عمر میں نے فوٹوگرافی شروع کر دی تھی. عبرت اخبار ایک سندھی اخبار تھا, اور اسٹوڈیو میرا بن چکا تھا ٹنڈو محمد خان میں. ٹنڈو محمد خان سے حیدرآباد آنا, حیدرآباد سے کراچی جانا. تو یہ سمجھیں کہ حیدرآباد سے کراچی کا جو سفر ہے وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہمیں لگتے تھے. اب تو آپ 1.5 گھنٹے میں آپ سیلف ڈرائیو کر لیں تو 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں آپ. یہ ترقی ہے. تو وہ جناب وہاں پہ پھر ہمارے آڈیشنز ہوئے. تو ہارون رند صاحب, محمد بخش سمیجو صاحب, منظور قریشی صاحب, اچھا قاسم جلالی صاحب, یہ میں آپ کو وہ نام لے رہا ہوں. فاطمہ سریا بجیا جو ہے نا وہاں پہ, اچھا وہ ایک بالکل گھریلو ماحول ملتا تھا. اور یہ سمجھیں کہ ایک کانفیڈینس جو ہے نا ہمارا ڈیولپ ہونا شروع ہوا کہ اب ہم اسکرین کے اوپر ہم آئیں گے, ایکٹنگ کریں گے. لو جی, ہمیں 1-2 لائنوں کے ہمیں ڈرامے ملنا شروع ہوئے وہاں پہ, اور یقین کریں کہ وہ خوشی کی انتہا ہوتی تھی. سب سے پہلا چیک پتہ ہے کتنے کا ملا ہمیں؟ جناب علی 64 روپے کا ہمیں چیک ملا تھا اس دور میں. 64 روپے, جی ہاں. اور اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا ہے جناب علی, پھر وہ جمع ہوگا. اچھا اکاؤنٹ بھی پھر وہ حیدرآباد میں یا ٹنڈو محمد خان میں کھلے گا, اور پھر وہ چیک وہاں پہ واپس جائے گا ویریفیکیشن کے لیے, پھر وہ آئے گا. اس دور میں بھی ٹیکس کٹتا تھا سر؟ جی جی بالکل, وہ ٹیکس وہ تو یقیناً. تو اچھا مجھے جو ڈرامے ملا کرتے تھے اس کے اندر 164 روپے کا چیک بھی مجھے ملا. یعنی کہ مختلف 64 سے 164 بھی ہوگا. ہاں 64 سے لے کے 164 پہ آئے. تو مطلب کہنے کا 250 روپے تک کا میں وہاں پہ آرٹسٹ بن گیا کہ 250 روپے کا ایک ڈرامے کا ہمیں چیک ملتا تھا. 200 روپے اس ٹائم بڑی بات نہیں رکھتا تھا. ہاں وہ تو کرایہ ہی اتنا کم ہوتا تھا کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا. پھر ہماری جیب سے پیسے خرچ ہوا کرتے تھے اور ہم خوشی سے کرتے تھے. تو اچھا پھر جناب علی وہاں پہ ایک میرے انکل ہوتے تھے لئی قریشی صاحب, وہ اخبار نکالتے تھے چمنستان ویکلی.
ان کے شباب کرانوی صاحب کے ساتھ بڑے مراسم تھے. یعنی کہ وہ پچھلی کہانی لے لیں آپ تو خلیل الرحمان صاحب جو تھے نا جنگ کے, وہ اور لئی قریشی صاحب جیل میں بھی رہے تھے مسلم لیگ کے حوالے سے. اور تو دکھی پریم نگری صاحب, مطلب ایسی شخصیات سے پھر ملاقاتیں ہونا شروع ہوئیں. اچھا پھر وہاں پر عمر شریف سے, عمر شریف اس ٹائم تو ینگ ہو گئے بالکل. وہ تو ایک تو قد چھوٹا, پھر دوسرا یہ کہ وہ پہچانا بھی, مطلب عمر کہا کرتے تھے, لیکن وہ دکھی پریم نگری صاحب کے پاس وہ آیا کرتے تھے, وہ ان کے استاد, پیر استاد کہہ لیں آپ. تو وہ میرے سامنے ہی جب وہ اسٹیج ڈرامہ اس نے لکھا پہلا, تو وہ خوشی کے ساتھ مٹھائی لے کر آیا. یہ میں ویسٹرن فلم اسٹوڈیو کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر ہم بیٹھا کرتے تھے شام میں, تو وہ جناب علی کہ جی آج میرا جو ڈرامہ لکھا ہوا ڈرامہ وہ آج, اور معین بھائی اس کے اندر پرفارم کر رہے ہیں. اللہ, معین اختر کا ایک بڑا نام تھا, طلعت حسین صاحب, پھر محمد یوسف صاحب, یوسف علی صاحب, بڑے بڑے نام, محمود علی. اور اچھا سب یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اردو کا آرٹسٹ ہے, یہ سندھی کا آرٹسٹ ہے. اچھا سندھی ڈرامہ کرنے والے اردو میں بھی کام کر رہے ہوتے تھے, اور جناب علی اور پیار محبت بانٹتے تھے. یعنی کہ اس وقت کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا, نفرت نہیں تھی. تو یہ کچھ عرصہ پھر یہ سلسلہ چلا. تو اس طرح سے پتہ چلا کہ منیر حسین صاحب جو ہیں فلم ایشیا نکالا کرتے تھے, ان کی بیٹی کی شادی تھی. بیٹی کی شادی کے اندر پتہ چلا محمد علی صاحب آئیں گے شادی میں, وہ ان کے بہترین دوست تھے. آپ بھی شامل تھے وہاں؟ جی ہاں, میں اس شادی میں, کیونکہ وہ جس طرح شوبز کی جو تقریبات ہوتی تھی نا, تو وہ انکل کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا. پرویز مظہر صاحب, مطلب یہ سارے جو لوگ پرانے تھے ان کے ساتھ پھر ہم, مطلب میں جرنلسٹ کی سیٹ میں بھی آ گیا. تو بہرحال وہ جب شادی میں ہم شریک ہوئے تو وہاں پہ جناب علی محمد علی صاحب سے ملاقات ہوئی پہلی بار. ہاں, اب محمد علی صاحب کا میں ذکر اس لیے کروں گا کہ میرے فیوریٹ جو تھے نا اس زمانے کے. اور شجاع سینما پہ پتہ ہم فلم کیسے دیکھنے جاتے تھے, 3rd کلاس کا ٹکٹ خریدتے تھے, ہمیں ملتا ہی 3rd کلاس کا ٹکٹ تھا. رش اتنا ہوتا تھا, بلیک میں ٹکٹ ہو رہی ہے, تو جناب وہ محمد علی صاحب کی فلمیں ہم یوں بیٹھ کے دیکھتے تھے ایسے, یعنی کہ اتنا بڑا چہرہ نظر آتا تھا نا, آج پہلی بار سر کو سامنے دیکھ رہے ہیں. تو وہ جناب اس محمد علی کو آج جناب جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بیٹھ کے, وہ میں جب ان سے بات کر رہا تھا تو جب میں نے ذکر کیا ان کے بھانجے کا کہ جی وہ میرے کلاس فیلو ہیں پیر منیب جان, تو وہ بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے کیا کر رہے ہو تم یہاں پہ؟ میں نے کہا جی میں آرٹسٹ ہوں اور میں لاہور آنا چاہتا ہوں, لیکن میں کیمرہ مین بھی ہوں, فوٹوگرافر ہوں, تو میں کیمرہ مین بننا چاہتا ہوں. تو بولے ایک تو تم اپنی فیلڈ چوائس کرو کہ تم نے کیمرے کے آگے رہنا ہے یا کیمرے کے پیچھے رہنا ہے. تو میں نے کہا جی میں اپنا جو بیسک ہے وہ تو میں کیمرہ مین بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لاہور آؤ, تو وہاں پہ مجھ سے آگے ملنا, تو جو میرے سے ہو سکتا ہے میں انتظامات کر دوں گا, تو تم فکر نہیں کرو. ایسے لوگوں کا کہہ دے نہیں بہت. ہاں اچھا, اس میں جاوید میاں داد بھی شامل تھے, کرکٹر تو سارے آئے تھے نا. تو میری جاوید میاں داد سے جب اچھا وہ فوٹوگراف بھی ہوئی اس وقت, تو جو محمد علی صاحب نے جو شرٹ پہنی ہوئی تھی نا اسی طرح کی پھولوں والی شرٹ میں نے بھی پہنی ہوئی تھی, پہنتے نا ہاف آستین کی نا. اور اتفاق تھا, اور بیل باٹم کا زمانہ تھا, تو نیچے وہ کیا دور تھے سر. ہاں, تو وہ جناب وہ تصویریں محمد علی صاحب کے ساتھ بھی میری ہیں, اور میری جاوید میاں داد کے ساتھ جب تصویریں ہوئیں تو میں نے ان کے الگ سے کلوز, کیونکہ فوٹوگرافر تو میں تھا, تو جب میں نے ان کی تصویریں اتاری تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تصویریں تو کوئی ہمیں دیتا نہیں ہے. میں نے کہا جاوید بھائی میں آپ کو تصویریں یہ دوں گا, یعنی کہ یہ اس کا اسٹارٹ تھا. وہ مطلب کرکٹ بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے تھے, تو یہ وہ زمانہ تھا یہ جو میں نے آپ سے بات کی. خواتین و حضرات, ویسے تو
जिंदगी देने वाला शोबिस को इंसान जब हमारे सामने बैठो तो वो जो तजर्बा है वो इन चंद लम्हों में समेटना मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँ कि लतीफ़ शेख भाई बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में आप जितना समेट सकते हैं वो आपको अपना तजर्बा बताने की कोशिश करें, जिन्हें ख़ुसूसन बच्चे और बच्चियाँ जो शोबिस की फील्ड में आना चाह रही हैं या इस फील्ड में आके काम करना चाह रहे हैं, उस तजर्बे से फ़ायदा उठाएगा, चाहे वो दौर था या आज का दौर था। उस वक्त मुश्किल था लेकिन आज सोशल मीडिया आपके पास है, तो जिसने काम करना है वो फिर स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको। सर माशाल्लाह से आपने बड़ी बड़ी फिल्म्स की, मैंने एक फिल्म आपकी देखी थी गिरेबां, जी बड़ा अच्छा किरदार निभाया, माजूरी में थे आप, हाँ और जी हाँ। बड़े लेजेंड्स अदाकारों के साथ किया, तो उसमें कैसा रहा आपका तजुर्बा? फिरदौस जी भी थी उसमें माशाल्लाह से। हाँ हाँ, फिरदौस बेगम थी, बाबरा शरीफ थी। उसके बाद मुलाकात, अब देखिए ना, मैं मुख्तसरन आपको कि अंकल लई कुरैशी साहब ने फिर शबाब किरानवी साहब से बात की। शबाब साहब तो स्टूडियो ऑनर थे शबाब स्टूडियो के, तो मेरा एक वो जो लिंक शबाब साहब की तरफ से बना वो मेरा मतलब रीज़नेबल था। तो शबाब साहब ने कहा कि भाई इस लड़के को भेज दो। तो अंकल ने ये कहा कि लतीफ़ तुम जा तो रहे हो लेकिन अब ये तुम है ना, ये जो एक्टिंग का भूत है ना, इसको छुपा के रखना। अब तुम एक एज ए फोटोग्राफर कैमरामैन बनने जा रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वहाँ पे तो मैनर्स और एटिकेट के साथ तुम्हें रहना होगा। लेकिन आपके अंदर अदाकारी भी थी। हाँ, क्योंकि देखिए ना, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं कि कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे। मैंने फ़ौरन कहा, मैंने कहा जी सर बिल्कुल ठीक है अंकल, मैं कैमरामैन की सीट पे। तो मैं जब आया तो वहाँ पे शबाब किरानवी साहब की बेटी की शादी थी, वो भी अटेंड की हमने, और मैं इस तरह से शबाब साहब से मिला तो उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी और उन्होंने कहा कि भाई लईक साहब के साथ हमारे बहुत पुराने मरासिम हैं इंडिया से, तो बहरहाल आप काम करें, और यह है कि ये बहुत मुश्किल टाइम है, इसमें मतलब एक्टर तो नहीं बनने आए हो। अच्छा, वो मेरी ड्रेसिंग हमेशा से ज़बरदस्त होती थी, तो मतलब वो ये समझे, बाल भी मेरे बड़े बड़े थे, तो वो ये समझे कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्टर बनने आया हो। तो मैंने कहा सर आप मेरे हुलिये पे ना जाएं, मैं बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र हूँ। बोले वो लईक साहब ने बता दिया है, तो आप कल से ज्वाइन कर लें शबाब स्टूडियो और आप काम करें। और फिर गिरबां फिल्म में आपको मौका मिला? नहीं, गिरेबान वो बात की बातें हैं। उससे पहले मुझे जो है जावेद फाजिल साहब ने फर्स्ट टाइम जब मुझे ऑफ़र दी, तो मेरे उस्ताद थे इम्तियाज़ कुरैशी साहब, कैमरामैन। अच्छा, ये शिजरा जो था ना, ये रियाज बुखारी साहब का शिजरा था। उनके बेटे आजकल फैसल बुखारी, जी जी, बहुत बड़ा। फैसल बुखारी ने और हमने एक साथ जो है एज ए एसोसिएट कैमरामैन के काम शुरू किया था, और हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो वो बहरहाल फिल्म की शूटिंगें शुरू हो गई, और वो फिर मैं एज असिस्टेंट कैमरामैन मैंने शबाब स्टूडियो में काम शुरू कर दिया। तो वहाँ पे आगा तालिश साहब हो गए, मोहम्मद अली साहब हो गए, सुल्तान राई साहब बहुत मशहूर थे उस वक्त। 5-5, 6-6 फिल्मों की शूटिंगें शबाब स्टूडियो में होती थी। आपको याद होगा कि शबाब स्टूडियो एक ही आउटडोर स्टूडियो था जहाँ पर इनडोर आउटडोर, क्योंकि वहाँ पे 3 फ्लोर थे शबाब स्टूडियो में, तो वो सेट लगे हुए हैं, इनडोर शूटिंग हो रही है, आउटडोर हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो मसरूफ़ थे वो सुल्तान राय साहब थे और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। तो वो गानों की शूटिंग हो रही है, और अच्छा इस तरह से फिर मेरे नाम का नोटिस लगना शुरू हो गया एसोसिएट कैमरामैन के। तो मैं फिर वहाँ पे कैमरे अरेंज करता था, और फिर मैं फोकस एक्सपर्ट बना, फिर मुझे इसमें इनामात मिले। और मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब इतनी मैं मेहनत करता था, इतना काम करता था। काम तो मैंने बहुत किया और दिल से किया, इश्क था ना। अच्छा, किसी लड़की से इश्क नहीं किया मैंने। क्यों? नहीं, एक काम से इश्क किया। अच्छा, यही एक सवाल आगे मेरे कैमरे के साथ, यानी कि कैमरे के आगे, कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे इश्क किया। हाँ। मैंने वैसे कैमरे के आगे आपको इश्क करते देखा नहीं, पीछे का भी नहीं देखा मैंने। चलिए सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा यही से। नहीं, कैमरे के आगे तो मैंने शादियां, बड़ी ड्रामों में मैंने बहुत शादियां की हैं। आप मेरे ड्रामे उठाकर देख लें, यानी कि अब तक
ہمارے دادا کی ایک وصیت ایک ڈرامہ ہے, جی جی اس میں نے مطلب مجھے جو شادی بیٹی ایک اس میں باپ کا رول کیا میں نے, اور جو میری وائف بنی تھی وہ عائشہ گل, بہترین آرٹسٹ ہے وہ, تو میں اس کا ہسبینڈ بنا. اور دوسرا ایک میرا پڑوسی ڈرامہ جو ہے نا, ہاں جی دیکھا وہ ماشاءاللہ سے. ہاں یہ این ٹی ایم کا سیکنڈ پروڈکشن تھی, اس سے پہلے چاند گرہن تھا. تو شجاع باتیں تو بہت ہیں, لیکن مختصراً یہ کہ میں اب آپ کو اپنا جو ایکٹنگ کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناراض فلم میں جب میں آیا تو یہ توقی ناصر یہ کر رہے تھے, یہ کریکٹر نیگیٹو رول تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن پہلے انکار کر دیا کہ نہیں میں نے مار نہیں کھانی ہے فیصل رحمان سے. تو اچھا اس وقت فیصل رحمان, ایاز نائک یہ ٹاپ کے ہیرو چل رہے تھے. اچھا اسی عمر کا میں بھی تھا, تو لوگ تو مجھے ایاز نائک سمجھتے تھے زیادہ تر, وہ ریزمبلنگ تھی کافی. تو وہ پھر میں نے یس کر دیا. انہوں نے کہا کہ یار وہ لطیف جاوید فاضل نے, اچھا آغا تالش صاحب نے مجھے ریفر کیا, اور سید نور صاحب. سید نور سے آج تک میری دوستی ہے, میں ان کو آج بھی نور بھائی کہتا ہوں. لوگ تو ان کو شاجی کہتے ہیں, لیکن میرا ان کے ساتھ اتنا قریبی تعلق ہے. تو نور بھائی نے میری سفارش کی کہ بھئی یہ لطیف کو لے لیں آپ, اگر توقیر ناصر نہیں آ رہا ہے. تو لو جی اگلے دن جو ہے نا چڑیا گھر میں جو مجھے پھینٹیاں پڑی ہیں, میری قمیض تک پھٹ گئی, اس کے اندر جو میرے سین تھے ایکٹ کرتے ہوئے, اور اس نے جو دھنائی کی ہے میری, وہ فلم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں پھر عارفہ صدیقی جو ہیں وہ, اور خلیفہ ہاکی کے نام سے جو کریکٹر کر رہے تھے وہ گلو بادشاہ, جو ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو وہ بھی تھے. سر ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نک نیم ہوتا ہے, وہ چاہے فلم انڈسٹری میں آتا ہے, محلے میں آتا ہے. آپ کو بھی کسی نک نیم سے پکارا جاتا تھا لائک دیٹ فلم انڈسٹری میں, یا لطیف شیخ ہی کہتے تھے؟ مجھے لطیف کے نام سے تو زیادہ رکھا. میرا فلمی نام جو ہے یہ اقبال رضوی صاحب نے گریبان فلم کے اندر لطیف شیخ, کیونکہ کاسٹ میری راجپوت شیخ ہے, تو پھر وہ شیخ صاحب کے طور پہ. راجپوت اور شیخ یونیک بات. ہاں یہ راجپوت جو پہلے ہوا کرتے تھے, جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر وہ شیخ کہلائے. آپ بیسیکلی مطلب شروع سے ہی لطیف شیخ کے نام سے. جی ہاں لطیف شیخ. جی ہاں سر فلم انڈسٹری کے اندر کیا کبھی دل کیا کہ کسی اداکارہ سے, آپ ویسے لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں, کہ آپ بھی کسی اداکارہ سے متاثر ہوئے, اس کا نام جاننا چاہوں گا. اداکارہ تو جناب میں نے بابرہ شریف کو جب دیکھا, اور وہ کس طرح سے وہ کام کرتی تھیں, اور موڈ میں ہر وقت وہ ہنستی کھیلتی رہتی تھی, بچوں والی طبیعت انہوں نے پائی تھی. اور یہ مجھے آغا تالش صاحب نے بھی بتایا کہ یار آپ اگر جس دن آپ کی ایکٹنگ ہو نا, اداکار کی حیثیت سے آپ جا رہے ہیں, تو خوش نکلیں آپ. یعنی کہ تو جب آپ خوشی سے نکلیں گے اور اچھی باتیں کریں گے, تو آپ کے لیے ہر چیز جو ہے نا آسان ہو جائے گی, اور پرفارمنس بھی. کیونکہ دیکھیں جو کریکٹر ہوتا ہے نا, اس کی جو کریکٹرائزیشن ہوتی ہے کہ آپ نیگیٹو رول کر رہے ہیں, پازیٹیو رول کر رہے ہیں, یا کامیڈی کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کی تیاری اسکرپٹ وائز کرنی ہوتی ہے جو آپ کو کریکٹر ملا ہے. اچھا اس کے اوپر ہمیں کافی محنت کرنی پڑتی تھی, کیونکہ ہمارے استاد جو ہیں نا بڑے نام ہیں. اور یقین کریں کہ گریبان میں بھی ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ اسلم پرویز صاحب وہ جاگیردار کا رول کر رہے تھے, تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا, اور یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے. اقبال حسن صاحب ان کی تو موقع پہ ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اسلم پرویز صاحب کی ڈیتھ جو ہے وہ 1 ہفتے کے بعد ہوئی. پھر ان کی جگہ پر فرید نواز بلوچ, کیونکہ میرے بہت پرانے دوست تھے, وہ اتفاق سے وہ ملتان میں ایک ایڈ کرنے آئے ہوئے تھے, تو وہ لاہور آ گئے میرے پاس. تو ان کو اسٹوڈیو میں ہی لے کر گیا تھا, اور میں نے ہی متعارف کرایا تھا, جبکہ وہ بہت مشہور آرٹسٹ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے. لیکن ان کو جب لوگوں نے دیکھا, ڈائریکٹرز پروڈیوسرز, تو انہیں کاسٹ کرنے کا ان کو شوق پیدا ہوا. تو وہ پھر گریبان میں اسلم پرویز صاحب کی جگہ پر آئے. تو اس طرح کے واقعات بڑے ہوتے ہیں. میں پھر یا تو میری بات کو لطیف بھائی جو میں جاننا چاہ رہا ہوں نیچر سے ہٹ کے, آپ کو کون سی اداکارہ زیادہ بھا گئی تھی؟
دیکھیے دل میں نے کرتا بتایا ہے نا یار کاش اس سے بابرا شادی ہو شریف، جائے میری، مجھے محبت ہوگی. دیکھیے ایک تو بابرا شریف جو ہے نا بہت کم میک اپ کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. پھر انجمن آئی نا، ہاں انجمن بہت زیادہ میک اپ کرتی تھی کیونکہ وہ کیمرے ہمارے جو تھے نا دراز بھی بہت تھی. 35 mm جو فلم لوڈ ہوتی تھی اس کے اندر جو میک اپ ہوتا تھا نا، فلمی میک اپ، اس کے اوپر چہرے پہ تہ لگتی تھی. اچھا وہ تہ ہمارے سامنے ڈیلی آتی تھی نا تو ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا. تو بابرا شریف جو ہے نا وہ تہ والا میک اپ نہیں کیا کرتی تھی، وہ اپنا میک اپ خود کرتی تھی اور اس کی جو نیچرل بیوٹی تھی وہ نظر آ رہی ہوتی تھی ہمیں. ہم کیمرے کے پیچھے ہوتے تھے تو یہ اٹریکٹ. جب میں نے عارفہ صدیقی کے ساتھ کام کیا ہائے تو اس نے مجھے شادی کی آفر کی تھی. یہ کھلی بات ہے بات. عارفہ نے، کیونکہ 2-3 فلمیں میری ان کے ساتھ بھی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کرو گے؟ تو میری منگنی ہو چکی تھی تو میں نے کہا کہ سوری، کیونکہ میں آلریڈی بک ہو گیا ہوں تو میں آئی ایم سوری. مطلب اگر منگنی نہ ہوئی ہوتی تو کیا آپ کر لیتے؟ نہیں، وہ ایک دیکھیے میں دیکھ رہا تھا نا، کیونکہ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے جو ہے نا ہم جب ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں مشکل لگتا تھا کہ بھائی یہ گھر کا جو ماحول ہے وہ ہو رہا ہے. وہ ہو رہے. اور مطلب کیونکہ ہمیں فیملی ہماری، ہم جس طرح کے لوگ ہیں وہ پرائیویسی ہیں گھر کی ہماری، وہ ہم انڈسٹری میں ہم اس کو، یہ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے. جی. اچھا تو آج بھی اگر آج کے دور کی بات کروں سر، اس وقت کوئی ایک اداکار ہے جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہو کہ آپ کہتے ہیں کام بھی بہت اچھا کرتے ہیں، مجھے پسند بھی ہے؟ مرینا خان کے ساتھ میں نے پڑوسی جب کیا تو مرینا خان ویری ایکٹیو. اور اچھا وہ اردو میں ڈائلاگ نہیں پڑھے جاتے تھے اس سے، صحیح. وہ رومن انگلش میں وہ ڈائلاگ. تو جب پڑوسی ڈرامہ ہم کر رہے تھے تو مرینا خان 16 ٹیکیں اس نے دی تھی. جب ایسے ہم نے آمنے سامنے سین ہمارا ہوا تو وہ مجھے دیکھتی تھی، میں اس کو دیکھتا تھا تو وہ اپنے لائنیں بھولتی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں. اس میں نے رحمت اللہ چودھری کا کریکٹر کیا نا، وہ بڑا ہٹ بھی ہوا، جسٹ لائک کپاچا. تو میں نے کہا جی مجھے تو یہ سامنے والا کیمرہ جو ہے ایکسپوز کر رہا ہے، اور میری پروڈیوسر جو رانا شیخ ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے مرینا خان کو ایسے ڈائریکٹ دیکھنا ہے. اس میں ان کا روشن آرا نام تھا. جی جی. تو میں ان پہ فریفتہ ہو جاتا ہوں، جبکہ میں جاہل ہوتا ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوتا، پیسہ بڑا ہے. تو وہ میں نے ہیں جی نہیں جی یہ مطلب کریکٹر ان کے ساتھ جب میں نے کیا تھا تو وہ ہٹ ہوا تھا. اچھا اس کی بھی ٹپ مجھے جو ہے علی اعجاز صاحب نے دی تھی. اس کے اندر علی اعجاز صاحب جو ہیں وہ پرفارم کر رہے تھے. تو وہ مرینا خان کو جب میں نے دیکھا تو اس وقت ڈراموں کے اندر جو ہے نا میک اپ وہ فلم والا میک اپ نہیں ہوتا. تو وہ پھر نیچرل بیوٹی میں جب وہ مرینا سامنے آتی تھی تو میں ڈائلاگ نہیں بھولا. اب وہ پتہ نہیں وہ کیوں لائنیں اپنی بھول جاتی تھیں. تو اس کے اوپر کافی ہماری بحث ہوئی تھی. مری میں بھی ہمارے جو سین ہوئے تھے اس میں خالدہ ریاست صاحبہ جو ہیں اب مرحوم ہو گئیں بیچاری، وہ بھی مجھے آگے کہتی تھی کہ آپ نے لائنیں یاد کر لی ہیں، مذاق میں کہتی تھیں وہ. تو میں یہی کہتا تھا کہ بھائی مرینا جو ہے وہ 16 ٹیکیں اس نے دی ہیں، 17ویں ٹیک اس کی اوکے ہوئی ہے، تو آپ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ تو یہ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ میں تو ٹیکنیکل کیمرہ مین بھی تو ہوں نا، تو میرے لیے بہت آسانی ہو گئی ایکٹنگ میں. تو بس پھر مطلب پھر ایک آفیشیل جاب مل گئی، 29 سال اس میں لگ گئے. پھر وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد اب میں 24 گھنٹے اب میں شوبز کے لیے ہوں. شوبز کے لیے لائن بولنے پہ تو بہت سے اداکار ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں، لائن مارنے پہ کبھی کسی نے تعریف کی؟ نہیں وہ لائن پتہ کیا چھپائیے گا مت نہیں اس میں میرے جو استاد تھے نا ان کا بڑا عمل دخل ہے. لائن تو مجھے مسرت شاہین نے جو شباب اسٹوڈیو میں دی تھی کہ میں تمہیں کھل رہی ہے ہاں کہ میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گی. اچھا میں گھبرا گیا، وہ کیونکہ 2-3 گن مین ان کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ پشتو فلمیں کر رہی تھیں. تو پشتو فلموں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا حال تھا. اچھا وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی وہ سب کچھ ہوتا رہا. افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے وہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کر دی مسرت شاہین کی کہ وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اٹھا کے لے جاؤں گی
اور انہوں نے پھر اس کو ڈانٹا. مسرت آج بھی ماشاءاللہ حیات ہیں, آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اس نے میرے سے مذاق بہت کم کر دیا تھا. لوگوں کا خیال ہے شوبز کے لوگ شاید شادیاں بہت زیادہ کرتے ہیں, آپ نے کتنی شادیاں کی سر؟ میں نے کیمرے کے سامنے تو بڑی شادیاں کی ہیں. ایسے کردار مجھے ملتے رہے کہ جو بھی ڈرامہ ملا مجھے اس میں مطلب شادی شدہ کے طور پہ بھی آیا. پھر ایک ڈرامہ میرا پی ٹی وی کا تھا, اس میں باقاعدہ میری بارات جاتی ہے, پھر میری شادی ہوتی ہے. اس میں میں نے جواری کا رول کیا تھا, نیگیٹو رول. سایہ ڈرامہ تھا وہ پی ٹی وی 2 کا. جی جی. تو مطلب شادی تو ایک ہی کی ہے اور اسی کے ساتھ نبھا رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ زبردست آج نبھا ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں اور 2 ٹوئن بھی ہیں, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ہاں لطیف بھائی ماشاءاللہ سے بہت سارا کام کیا آپ لوگوں نے, چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے. گیسٹ ہاؤس میں بڑے کردار نبھایا آپ نے. گیسٹ ہاؤس ہمارا اسلام آباد سینٹر کا وہ پلے ہے کہ جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا. جی جی. تو ان اداکاروں کے ساتھ کام کیا, طارق ملک صاحب تھے, مراد صاحب, ریمبو کے ساتھ کام کرے, تو وہ آج بھی لوگ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, اور انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ لطیف شیخ صاحب کو بلائیں. جی جی جی. اس میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ اس میں عبداللہ قادوانی کے ساتھ میں نے ایک گیسٹ ہاؤس کیا تھا. اس میں وہ اداکار شکیل بن کے آئے تھے. اچھا, انہوں نے جب مجھے پرفارم کرتے ہوئے دیکھا, اس میں ایک میں شوقیہ اداکار ہوں اور میں آڈیشن دینے آتا ہوں, تو وہ موجود ہے. تو وہ میری پرفارمنس دیکھتے ہوئے مجھے کہنے لگے, یار شیخ صاحب میں آج کی جو آپ نے پرفارمنس دی ہے نا, اس سے پہلے میں آپ کو دیکھ چکا ہوں. تو میں حیران ہوا. میں نے کہا وہ کون سی؟ بولے جی پڑوسی کے اندر آپ نے جو کریکٹر کیا ہے مرینا کے ساتھ, وہ تو بہت ہٹ ہوا ہے. تو آپ کراچی آئے نا, کراچی آئے, ہم آپ کو مطلب. اچھا, اس وقت عبداللہ قادوانی کی پروڈکشن نئی شروع ہوئی تھی. آج تو ماشاءاللہ وہ بڑا ٹائیکون بنے ہیں. مطلب پڑوسی میں پڑوسیوں کے حقوق خوب آپ نے نبھائے. آخری 2 سے 3 سوال اور آج کی گفتگو تمام. جناب لطیف بھائی ماشاءاللہ آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے اب بھی دیکھتے رہتا ہوں. مجھے تو ایسے لوگ پسند ہیں, آپ جیسے لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آج اس زمانے کے اندر جو اس وقت جیسے فردوس جی صاحبہ کا جو انداز تھا, اچھا اس دور کے لوگ آپ کے زمانے کے ڈائلاگ بھی بول رہے تھے, پہ جا وے شیخا ہونا ہے, وے اپنے گلے 100 روپے پا کے تیلے نال 100 روپے کڈن آ لیا, وے کپڑے نو کلف لا کے پیچھے چونا دی کلف لاؤن آ لیا. اچھا, یہ ریسل سے پہلے جو ہے نا اس طرح کی ہی موڈ بنانے کے لیے, اچھا رائی صاحب جو ہے نا, سلطان رائی صاحب کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سلطان رائی صاحب جو ہیں بیسیکلی وہی اسی اسٹائل پہ چلتے تھے کہ وہ ہر وقت لوگوں کو ہنساتے رہتے تھے. ان کا ایک ڈائلاگ ہوتا تھا کہ السلام علیکم, لو جی اے نلکا آ گیا جی, اے جنہاں نے پانی بھرنا ہے بھر لو, اے 2 گھنٹے لئی آیا ہے. اچھا, وہ 2 گھنٹے کے لیے ٹیڑھی شفٹیں ہوتی تھیں. جی جی. اے آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے, گھنٹہ رہ گیا ہے, اے جلدی پانی بھر لو تے پھر انہیں جانا ہے. تو یہ رائی صاحب کا ایک اسٹائل ہوتا تھا. ماشاءاللہ وہ بہت زبردست طبیعت کے مالک تھے. اچھا, نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے کبھی انہوں نے مطلب وہ نہیں کیا, کیونکہ فائٹر والی جو انہوں نے لائف گزاری تھی نا, فائٹر اس کے اندر انہوں فائٹ کی نے لوگوں کو بھی بڑا سکھایا. لطیف بھائی اس دور کے زمانے میں اور آج میں بڑا فرق ہے کہ اس ٹائم آرٹسٹوں میں سٹائل تھے. مصطفیٰ قریشی صاحب کا سٹائل تھا, سلطان رائی صاحب کا سٹائل. آج کے آرٹسٹوں کے سٹائل نہیں نظر آ رہے جو آج کل کے اداکار آ رہے ہیں. یار یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. مجھے بھی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ فلم پتہ ہے بڑے اسکرین کی فلم کون بنا رہے ہیں؟ جو ڈرامے بنا رہے ہیں یا جو ڈراموں میں کام کر رہے ہیں. اچھا, ڈرامے کا جو آرٹسٹ ہے اور جو فلم کا آرٹسٹ ہے, یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں, مختلف ہیں. اور ایکچولی میں پروڈیوسرز کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تو آپ نے ڈرامے کے آرٹسٹوں کو جو ہے نا بڑا لاڈلا بنا لیا ہے, وہ لاڈلے بن گئے ہیں, سمجھے نا. جبکہ لاڈلے جو ہے نا, کیمرے کے پیچھے جو ٹیم ہوتی ہے نا, ورکر جو ہوتے ہیں, وہ لاڈلے ہونے چاہیے نا. مطلب ٹیکنیکل جو لوگ ہیں ان کو پیار کرنا چاہیے. وہ 18 گھنٹے 24 گھنٹے وہ کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, لیکن آرٹسٹ کو اس دور میں بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے, اس کا خیال رکھا جاتا ہے, اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. یار مطلب اس نے آ کے وہی کام کرنا ہے نا,
मतलब उसने पैसे लिए हैं, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उसके साथ प्रोटोकॉल में क्यों लगे हुए हैं? उसको खिलाएं ना, प्रोडक्शन का खाना खिलाएं। वो कहता है कि जी वो फास्ट फूड से मंगवाएं। तो ये मैं ये कहूँगा गंद जो हो गया है, ये इसको साफ करने की ज़रूरत है। और फिल्म, अब जो कि फिल्म का मयार जो है ना, मैं आपको बता दूं, जो बड़े बजट की फिल्म होगी वही सिनेमा में चलेगी, क्योंकि सैनिपैक्स अब जो सैनिपैक्स बने हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग, यार फैमिलीज आ रही हैं, वो भी पढ़ी लिखी होती हैं, बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं। तो अब सिनेमा जो है ना, वो व्यूअर जो है वो चेंज हो गया है, वो तालीम याफ्ता हो गया है। जी जी। जबकि वो पहले क्लास होती थी ना, ABCD, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, अब वो क्लास जो है ना वो एक ही क्लास हो गई है। आप एक ही गेट से जो है ना सैनिपैक्स में जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप स्क्रिप्ट को देखें, उसके ऊपर वर्किंग करें, और ना कि ये ना सोचें कि एक मतलब टीवी का आर्टिस्ट जो है, हीरो जो है, वो फिल्म में हीरो कामयाब हो जाएगा। नहीं, कास्टिंग जो है ना, कास्टिंग डायरेक्टर रखें आप। स्क्रिप्ट जो है उसका कास्टिंग डायरेक्टर अगर अच्छा होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, तो फिर आपकी फिल्म में कुछ मज़ा आएगा। क्योंकि फिल्म की परफॉर्मेंस और ड्रामे की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको आप क्यों एक मेयार पे क्यों रख रहे हैं आप? तो मतलब इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरा, मैं नए जो आर्टिस्ट आते हैं हमारे, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। नए आने वाले उनका टाइम बड़ा बर्बाद करते हैं, उनको बिठाए रखते हैं उनके साथ, जबकि वो इस वक्त तालीमी याफ्ता होते हैं यार, ग्रेजुएट होते हैं, एकेडमिक होते हैं। अच्छा, और अब ऐसा सिलसिला भी शुरू हो गया है कि ड्रामों में, एकेडमी में जो ड्रामे होते हैं, इंग्लिश में ड्रामे शुरू हो गए हैं, थिएटर वगैरह, उधर से जो आर्टिस्ट आ रहे हैं। अब तो मतलब जो को एजुकेशन स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें फिल्म पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, बहुत ये अब आगे पढ़ाई जा रही है। 75 साल हो गए यार हमारी। सर अब आप एक एकेडमी हमारे लिए, सीखना चाहे तो लोग सीख सकते। सर कोई अच्छा सा एक नज़म शेर सुनना चाहूँगा क्योंकि बड़ा कम आपसे लोग गुफ्तगू हर चैनल पे करते हैं, लेकिन आज तक मैंने आपके मुंह से कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि सर कोई नज़म या यार शेर सुना दे जिंदगी का। मैं वैसे कभी कभी जो है ना गाने गाता हूँ, लेकिन बाथरूम सिंगर हूँ। और आजकल क्योंकि लॉक सिस्टम अच्छा है, जी आवाज़ बिल्कुल अच्छी आती है, तो वो भी मैं नहीं गा पा रहा क्योंकि लॉक करके तो फिर बैठा जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक जो मेरी ज़िंदगी के ऊपर मुहित है, मैं आपको एक शेर अर्ज़ करूँगा, और ये मोहम्मद अली साहब का पसंदीदा शेर है। अरे वाह। इलाही कोई तमन्ना नहीं ज़माने में, इलाही कोई तमन्ना नहीं ज़माने में, इलाही कोई तमन्ना नहीं ज़माने में, मेरी तो उम्र गुजरी निगार खानों में। मेरी तो उम्र गुजरी निगार खाने में। क्या बात है। ख़वातीनो हज़रात, जैसे कि मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका था, ज़िंदगी का 40-45 साल का तजुर्बा इस मुख्तसर से वक्त के अंदर समेटना बहुत मुश्किल है। मैंने कोशिश की मैं इनके अंदर से आज कुछ चीज़ें निकालूं, लेकिन एक नशिस्त इनके साथ और रखूँगा। अभी भी मैं जो चाह रहा हूँ नतीब भाई वैसे खुल के नहीं आ रहे। सो ज़रा आर्टिस्ट ना, पहले ही मुलाकात है, पहला शो है मेरे इनके साथ। आज तो चाय भी लिया है, और दूसरी बार 2 कप चाय के रखूँगा, ताकि इनकी दिल की बातें, ज़रा डरते भी हैं ना, टाइम वो चल रहा है कि घर वाली जो है वो पकड़ना ले। अच्छा, ये बात तो आपने मुझे बताई नहीं। है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए थे। फिर आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। जाते जाते जो हमारी यंग जनरेशन है, इसको कोई पैगाम देना चाहेंगे, जो नए बच्चे एक्टिंग में आना चाहते हैं और वो स्ट्रगल करते नहीं, मतलब डे फर्स्ट ही वो सोच लेते हैं कि नहीं यार यहाँ बजट नहीं है, या ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। बस इस पे आखिरी। हाँ, मुझे मेरे पास भी लड़के आते हैं, और अब एजुकेटेड पर्सन, लड़के लड़कियां जो तालीम याफ्ता हैं वो आ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि फ्यूचर में आपके पास आर्टिस्टों की कमी नहीं होगी, लेकिन आप लोग जो अपना शौक़ पूरा करने के लिए, अब ये तो पढ़ाया जा रहा है, फिल्म भी पढ़ाई जा रही है, ड्रामा भी पढ़ाया जा रहा है, स्क्रिप्ट भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग मायूस ना हों, और इसी तरह जिस तरह आप स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं, अब तो आपके कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है ये सेक्शंस हो रहे हैं, तो सेशन भी चल रहे हैं, सारा हो रहा है, और आपको हेल्प
हो रही है, आपके पर्चे भी अब फिल्म से मुतालिक किए जा रहे हैं। तो मायूसी तो गुनाह है, तो आप अपने टैलेंट के ऊपर बिलीव रखें, और हर इंसान जो है वो इस दुनिया में आर्टिस्ट है, अदाकार है, और वो आता है अपनी ज़िंदगी में, वो पूरी ज़िंदगी वो परफॉर्म कर रहा होता है, और उसके बाद वो इस स्टेज से, दुनिया के स्टेज से उसने चले जाना है। लेकिन इसमें आप पॉजिटिव सेंस रखें, वाह, मस्बत सोच लेकर चलेंगे ना, तो आपके दोस्त भी बहुत होंगे, और आपको कभी अपने रास्तों में मुश्किलात नहीं आएंगी। और एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनको रिस्पेक्ट दें, बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने माँ बाप की दुआ ले ली तो ये समझें कि आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर लिया, और उस दुआ के नतीजे में आपने जो सोचा है, आपकी जो मंजिल है, आप उसमें कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा खूबसूरत मैसेज आखिर में जाते जाते। हमारे जो एक बहुत बड़े भाई डायरेक्टर हैं अमाद अजहर साहब, जनाब, और उनकी जो मिसेज हैं शफक अमाद, वो जो मेहनत कर रहे हैं लाइफ प्लस के लिए, उनके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, वो मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैं कई साल के बाद हमाद भाई से मिला, और मुझे उनको देखकर, अच्छा उनमें कोई चेंज नहीं आया माशाल्लाह। हो गया सर। हाँ, नहीं, उसी तरह से सेहत भी है, आवाज़ भी वही है, चेहरा भी वही है। तो उन्होंने बहुत माशाल्लाह, मतलब मैंने आगे देखा प्रैक्टिकली तौर पे बहुत तरक्की कर ली है, और अब वो भी फिल्म कर रहे हैं, पहले भी फिल्म की है उन्होंने, और उनका बहुत पुराना गहरा ताल्लुक़ है। मैं कई साल के बाद आज उनसे मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मेरी दुआएं हैं, और मेरा पूरा जो कुछ भी मेरे पास है ये सब उनका है। जी, जाते जाते अपने बेटे शुजा के लिए क्या कहना चाहेंगे? शुजा, आप तो दौड़ रहे हैं, आप तो, मैंने जो कई साल पहले जब तुम मेरे घर पे आए थे, मैंने जज्बा जो है तुम्हारा, उसके अंदर वो, उस वक्त भी तुम 100% थे, लेकिन अब तो तुम मुझे 200% नज़र आए हो माशाल्लाह। जो टाई तुमने पहनी है, और जो टाई का आपने ये नॉट बांधा है ना, ये मुझे मोहम्मद अली साहब याद आ गए। अल्लाह, सर मेरे लिए बहुत बड़ी सनद है। ख़वातीन व हज़रात, हमारा वक्त, टाइम तो कम था, लेकिन ऐसे आर्टिस्टों के लिए कोई टाइम नहीं होता। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा एक नए किसी सेलिब्रिटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। फिलहाल माफ़ी समझ के सर के साथ एक प्रोग्राम में और ज़रूर करूँगा, इसीलिए आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक पैगाम देना चाहूँगा, फ़नकार कोई भी है, आर्टिस्ट कोई भी है, अदाकार कोई भी है, वो उस मुआशरे का रिफ्लेक्शन होता है। अदाकार हमारे लिए पाकिस्तान का सरमाया होते हैं, इनकी कदर कीजिए, इनको सिर्फ डायलॉग बोलने वाला ना समझें, बल्कि फ़नकार का अंदर क्या है वो बहुत हसास होता है। कदर कीजिए ऐसे लेजेंड्स की, सीखें ऐसे लोगों से, और इनकी यादों से फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। आपका मेज़बान शुजा हुमायूं मुलाकात करेगा आपसे अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफ़िज़।